دوسری قسم کے لوگ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کہ پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ بعضوں کا زمین کے کسی ایک حصے میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک بڑی چٹان ہوتی ہے۔ کسی حادثے کے نتیجے میں جب وہ چٹان ٹوٹتی ہے تو نیچے سے پانی نکلنے لگتا ہے، چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خیر ہوتی ہے لیکن عام طور پر وہ خیر کی طرف آسانی سے آتے نہیں۔ ہاں، اگر ان کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کی خیر باہر آ جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر کا جو خیر ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں، جیسے لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے، بلندیوں سے پتھر نیچے لڑھکتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دیکھنے میں بظاہر تکبر کا شکار ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کے دل میں آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اپنی انا کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تو بہرحال بتایا ہی گیا کہ تین قسم کے لوگ اللہ کے ڈر سے ٹوٹنے والے، آنسو بہانے والے، خیر کو باہر لانے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے بڑھ کر سخت مزاج ہوتے ہیں، جن کو کسی قسم کا کوئی حادثہ توڑ نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا، اور ہر آنے والا واقعہ، ہر مشکل ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ کرتی چلی جاتی۔ ایسے لوگ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ اے مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے جو دل کے اتنے سخت ہیں، جن کو حق معلوم ہے اور پھر بھی جھکنے کا نام نہیں لے رہے؟ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ تمہاری بات مانیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس میں تبدیلی کر ڈالتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عام انسان جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی کوئی شخص اس کو اللہ کی کوئی بات بتاتا ہے یا اللہ کے نام سے اس کو ڈراتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور وہ دوسرے کی بات سن لیتا ہے اور وہ ہدایت کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی بات سن کر اس کی تعویل کر لیں، اس کو تبدیل کر لیں، خود تبدیل نہ ہونا چاہیں، ایسے لوگ ان پر کسی قسم کی کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ یہاں اشارہ ہے مدینہ کے ان لوگوں کی طرف، یہود کی طرف، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے لوگوں کو آپ کی نشانیاں بتاتے رہتے تھے اور آپ کے بارے میں بہت تذکرہ کرتے تھے، اور مدینہ والوں کو جن سے یہ توقع تھی کہ وہ جلد آپ پر ایمان لے آئیں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے لوگوں نے بہت جلد اسلام قبول کیا، تو یہ لوگ یعنی مسلمان یہود کے پاس جاتے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دیتے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ سب کچھ جانتے ہیں اس لیے وہ فوراً ایمان لے آئیں گے، لیکن مایوس لوٹتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ خود کو تبدیل کریں، یہ اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر کے تورات کے اندر بہت سی تحریف کر دی تھی۔ فرمایا یہ لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے زیادہ امید کی توقع نہ رکھو۔ اور پھر وہ یہ سب کچھ انجانے میں نہیں کر رہے، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کہ وہ یہ سب تبدیلیاں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھال لیں۔ وهم يعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بدعملی علم آنے کے بعد ہوتی ہے، انسان ایک وہ ہوتا ہے جو جانتا نہیں، جب اس کو بات پتہ چل جاتی ہے تو وہ اپنے عمل میں تبدیلی کر لیتا ہے،
ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس شخص کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاننے کے بعد پھر نہیں مانتے یا اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ایسے لوگ آہستہ آہستہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں۔ بظاہر دین کا ایک روپ انہوں نے اپنے اوپر یا دین کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے اندر، ان کی روح میں، ان کے باطن میں دین نہیں سمایا ہوتا، اور یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ اس قسم کا مذاق کرے۔ ایسے لوگوں کی مزید کچھ عادات کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی منافقت کا ثبوت دیتے ہیں، تمہیں بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس اکیلے ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کے اوپر وہ باتیں کھول رہے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ کل قیامت کے دن رب کے پاس جا کر تمہارے خلاف حجت قائم کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے کہ اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں تمہاری کتاب میں پائی جاتی ہیں وہ لوگوں کو مت بتاؤ، کیونکہ یہ کل تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔